سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے، آپ کی جسمانی صحت کی اور ذہنی صحت کے لیے جو ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے، ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ ہم آپ کو حمل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس کی علامتیں اور اس کی کچھ تکالیف بھی ہوتی ہیں جن سے بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے ان سے نپٹا جا سکتا ہے۔ حمل کی تصدیق کرنے والی علامتیں بڑی واضح اور غیر مبہم ہوتی ہیں، لیکن کچھ صورتوں میں گمراہ کن بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ حمل نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہیں۔ مثبت صورتحال کی تصدیق ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک صحت مند خاتون جو پہلے باقاعدگی سے مہینہ آنے سے گزر رہی ہوتی ہیں، انہیں مقررہ یا ممکنہ تاریخوں کے بعد 3-4 روز یا زیادہ دنوں تک اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اور اگلے ماہ بالکل حیض نہیں آتا ہے تو حمل کی تصدیق کر دی جاتی ہے۔ عام طور پر استقرار حمل یعنی حمل ٹھہر جانے کے بعد حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے، اور اس کے نہ آنے کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ خاتون حاملہ ہو چکی ہیں، لیکن کچھ خواتین میں ایسا نہیں ہوتا۔ خیال رہے کہ غیر معمولی حالات میں حمل نہ ہونے کے باوجود بھی مہینہ آنا رک سکتا ہے۔ ان غیر معمولی حالات سے مراد ہارمون سے پیدا ہونے والی تبدیلیاں، جن میں عمر کی وہ زیادتی جو جہاں قدرتی طور پر مہینہ بند ہونے لگتا ہے، شامل ہوتی ہیں۔ مہینے کی قدرتی بندش کا زمانہ عموماً 45 سے 50 برس یعنی 45 سے 50 ایئرز کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ مخصوص نسوانی بیماریاں اور ماحولیاتی تبدیلیاں بھی وقتی طور پر مہینہ آنے سے روک دیتی ہیں، چنانچہ نہ آنے کا مطلب لازمی طور پر حمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کچھ ادویات کا زیادہ استعمال بھی حمل سے پیدا ہونے والی علامات ظاہر کر دیتا ہے، مثلاً پیٹ کے نچلے حصے کا بڑھ جانا، جلد کی رنگت میں تبدیلی، یہاں تک کہ رحم میں حرکت کا احساس تک پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ حمل بالکل موجود نہیں ہوتا۔ ادویات سے پیدا ہونے والی علامات سے بہت سی تجربہ کار گائنوکالوجسٹ بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں اور غلط تشخیص کر بیٹھتی ہیں۔ عام حالات میں ماہواری کا نہ آنا حمل کی پہلی اور اہم ترین علامت ہوتا ہے۔ اگر ایک خاتون جو باقاعدگی سے ایام حیض سے گزر رہی ہوتی ہیں، اگر اسے مسلسل 2 ماہ تک نہ آئے تو یقینی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حاملہ ہو چکی ہیں، یعنی 2 ماہ تک اگر نہ آئے مہینہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ حاملہ ہو چکی ہیں۔ حمل کے بعد خاتون کے چھاتیوں کی شکل اور جسامت میں پہلے کے مقابلے میں واضح طور پر بڑے اور بھاری پن کا احساس ہوتا ہے۔ مزید کچھ دن گزرنے کے بعد خاتون کو سر چکرانے اور بعض اوقات بے ہوشی طاری ہونے کی بھی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ دراصل حمل کے بعد رحم میں خون کی نالیاں کشادہ ہو جاتی ہیں تاکہ بچے کی نشو و نما کے لیے معقول اور ضروری مقدار میں خون کی رسد جاری رہے۔ یہ اضافی خون کی ضروریات پورا کرنے کے لیے خاتون کے بالائی جسم کو خون کی مقدار میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب دماغ کو خون کی کم مقدار ملتی ہے تو سر چکرانے لگتا ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جیسے غشی کسی کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت کم لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ حمل کے تیسرے یا چوتھے ہفتے سے متلی اور الٹی کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ کیفیت 6 سے 12 ہفتے تک جاری رہ جاتی ہے۔ یہ معمول کی علامات حاملہ خاتون کے جسم میں ہارمون سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ رحم کے بڑھنے سے حمل کے پہلے 3 ماہ کے دوران
یورین کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے اس وجہ سے، کیونکہ جو یورین کے جو سسٹم ہے اس کے اوپر کافی دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ آپ کو بار بار واش روم جانے کی حاجت ہوتی ہے۔ بعض ازاں یہ عارضہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر بچہ رحم مادر میں نیچے کو سرک جائے تو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، اور پھر سے ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوبارہ یہ کیفیت جب ہوتی ہے جب آپ حمل کے آخری دنوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور اب بچے کی پیدائش اور وہ خوشگوار لمحے بہت ہی قریب آ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں بہت کچھ اور پانا چاہیں گے۔